بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیہ کار ہیں جناب خواجہ کاشف میر صاحب اور جناب راجہ عثمان طاہر صاحب، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، آج ہم جن ایشوز پہ بات کریں گے ان میں آج سب سے اہم ایشو ہے کہ آج سپریم کورٹ نے عمران خان کی 6 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، رہائی ہونے والی ہے، یا عدالت نے یہ میرٹ پہ ان کیسز پہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو فاروق حیدر صاحب کی ریٹ انوار الحق کے بطور وزیر اعظم انتخاب کے حوالے سے تھی، آج اس کی تاریخ تھی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں آج کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو مظفر آباد سے ایک بھارتی جاسوس گرفتار ہوا ہے اور مبینہ طور پر جو ہے اس کا تعلق لشکر طیبہ سے کہا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا ہماری جو عسکری تنظیمیں ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں یا یہ محض ایک افواہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو محاذرائی شروع ہوئی ہے یہ کس نہج پہ پہنچ چکی ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا پرزور موقف سامنے آیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے یا مخصوص نشستوں پہ طریقہ انتخاب تبدیل ہونا چاہیے، مخصوص نشستوں کی تعداد میں کمی ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ جو دیگر مخصوص نشستیں ہیں ایک تو مہاجرین کے لیے ہیں، اس کے علاوہ جو علماء مشائخ اور خواتین کے لیے کیا ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ترین ایشو آج یہ ہے کہ آج آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جسٹس خالد رشید صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اور سابق چیف جسٹس جناب راجہ صداقت صاحب کے دور میں کی گئی جو تقرریاں تھیں، 43 تقرریاں تھیں، ان کو ایک حکم کے ذریعے انہوں نے معطل کیا ہے۔ ایک معروف وکیل ہیں آزاد کشمیر کے جناب راجہ شعیب ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے ایک رٹ کی تھی، رٹ پٹیشن کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور ان کے وکیل جناب میاں محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور وہ آج ہمارے ساتھ لائن پہ بھی موجود ہوں گے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے سارا، اور جو عدالت نے حکم دیا ہے اس سے ہمارے جو عدالتی نظام پہ کیا سوال اٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیں گے، ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور جو عدالت نے ہائی کورٹ دیا اس سے کیا اثر پڑے گا ہمارے عدالتی نظام پہ؟ جی جناب۔ جی السلام علیکم شہزاد راٹھور صاحب۔ اصل میں یہ ہم نے چیلنج کی تھی، نئی ریٹ ہم نے فائل کی تھی اس میں ہائی کورٹ میں جو اپائنٹمنٹس ہوئی تھی 2024 میں اور 2025 میں دسمبر جنوری میں۔ یہ بیسیکلی اشتہار تھا 2020 کا، این ٹی ایس کے تھرو اشتہار دیا تھا ہائی کورٹ نے، لیکن انہوں نے سلیکشن پروسیس جو ہے وہ این ٹی ایس کے تھرو کرنے کے بجائے انٹرنل سلیکشن پروسیس انٹرنل کمیٹیز نے کیا 2024 دسمبر اور 25 جنوری میں۔ اور وہ سارا جو پروسیس ہے وہ اس لیے ہم نے چیلنج کیا کہ ایک تو اس دوران رولز ایمنڈ ہو گئے تھے، 2023 میں ہائی کورٹ نے رولز ایمنڈ کر دیے، پوسٹیں اپ گریڈ کر دی، اور وہ دوبارہ ری ایڈورٹائز نہیں کی، اور بے شمار اس میں تقریباً 8 سے 10 یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا۔ 2020 کا جو ایڈ تھا ہائی کورٹ کا تھرو این ٹی ایس، اس میں ایلیجیبل نہیں تھے وہ اپلائی کرنے کے۔ اس بنیاد پہ ہم نے اس سارے پروسیس کو چیلنج کیا کہ ڈبیس پروسیس ہے، فیورٹسٹک بیسز پہ اور نیپوٹسٹک بیسز پہ انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا ہے، موکری ہے جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ۔ اور ہائی کورٹ ظاہر ہے ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ایگزامپلری ہونا چاہیے باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، تمام ڈپارٹمنٹس اس کی پیروی کریں۔ ابھی یہاں پہ ریسنٹلی بے شمار ایشوز ہیں سلیکشن کے، جو بھی ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹیز ہیں وہ یہ ہماری اسمبلی ہے، ہائی کورٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، دیگر ادارے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈی ایچ او جو اویلی تھے ان کو سزا ہوئی ہے 5 سال کے لیے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ہٹا دیں عہدے سے، وہ بھی انٹرنل سلیکشن پروسیس تھا۔ اور اس طرح کے بے شمار ایشوز ہیں جو تھرڈ پارٹی کے ذریعے سلیکشن پروسیس کیا جانا چاہیے۔ یہاں پہ جو اپائنٹمنٹس کی گئی، بعض ایسے لوگ تھے جو
جنہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اس اشتہار کے خلاف جو 2020 میں آیا کہ ہم اس میں کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایسی رکھی گئی ہے کہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ کوالیفیکیشن اس میں درست کر کے یا چینج کر کے جو ہے وہ دوبارہ اشتہار دیا جائے. ان کی ریٹ پٹیشن خارج ہو گئی. اب تو سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کے باوجود اسی ایڈ پہ ان کی ریٹ خارج ہونے کے بعد ان کی پلی نہیں مانی سپریم کورٹ نے بھی، اس کے باوجود ان لوگوں کو اپائنٹ کر دیا گیا. تو اس بنیاد پہ ہم نے چیلنج کیا تھا. اس کے بعد ایک ہم نے اشتہار چیلنج کیا تھا سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں لوئر کورٹ اسٹیبلشمنٹ میں جو اسٹینوگرافر کی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں 10 اپائنٹمنٹس، دسمبر 2024 میں اشتہار آیا تھا اور اس میں 5 لوگوں کا اشتہار تھا، 10 لوگوں کو لگایا گیا. وہ سلیکشن کمیٹی ہم نے چیلنج کی کہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ غلط طریقے سے بنائی گئی اور ان لوگوں کو غلط طریقے سے لگایا گیا اور غلط طریقے سے پروموٹ کیا. تو اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، وقتی طور پر اس کو سسپینڈ کیا ہے. یہ جو نیوز وغیرہ چل رہی ہیں کہ کالے دم ہو گئی ہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی چونکہ انیشیل سٹیج ہے تو انیشیل سٹیج پہ سسپینڈ ہوا ہے، اور سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں کورٹ نے آرڈر اناؤنس کیا ہے کہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اس کو فکس کریں آرگیومنٹس کے لیے، ایڈمیشن کے پوائنٹ پہ اس پہ جو ہے وہ ایڈمیشن ہوں گی. دوسری جو بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے کہ جی یہ راجہ صداقت صاحب کے عزیز تھے اس وجہ سے چیلنج ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں پورے آزاد کشمیر کے لوگ تھے اور مجھے نہیں پتا ان کے عزیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات مجھے ذاتی طور پر علمیت نہیں ہے، لیکن مختلف جگہوں سے لوگ ہیں. لیکن جو سلیکشن پروسیس ہے وہ جو 2020 سے چلا آ رہا ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا اور ہم نے وہ پٹیشن میں کے ساتھ لگایا بھی ہوا ہے، 2020 سے لے کے کنٹینیوسلی جتنے سلیکشن پروسیس ہوئے ہیں وہ بظاہر سارے ڈبیس لگتے ہیں، مینیجڈ لگتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس سارے پروسیس کو چیلنج کیا اور ہم ہائی کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس سارے پروسیس کو دیکھ کے ایسا راستہ متعین کرے گا کہ جس سے آنے والے وقت میں یہ جو نیپوٹسٹک اپائنٹمنٹس ہیں ان کا راستہ بند ہو سکے. بہت شکریہ جناب محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا معاملہ ہمیں بتایا کہ کیا. اب ہم آتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کی طرف. جناب خواجہ کاشف میر صاحب، آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ سنا کہ کس طرح محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب نے تفصیل بتائی کہ یہ کس طرح تعیناتیاں ہوئی تھیں اور قانون ضابطہ کیا کہتا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا اس کے اوپر اظہار ہے؟ شہزاد راٹھور صاحب، اس طرح سے وحید عارف صاحب نے بڑی نبی تولی گفتگو کی ہے کہ وہ نے بیسیکلی سلیکشن کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض تھا. میں ظفر آباد میں رہا ہوں 17 مارچ 2017 کو. میں اور طارق نقاش صاحب ہم نے ایک ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی، اسی طرح کی ایک اپلیکیشن دی ہم نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو، جب جسٹس مصطفیٰ مغل صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوتے تھے. تو ہم نے انہیں ایک درخواست دی ریٹن میں کہ جی آپ ہمیں یہ جو پچھلے 2 سال کے اندر اندر جو تقرریاں تعیناتیاں کی گئی ہیں گریڈ 1 سے لے کے 20 تک، تو ان کی ہمیں تفصیلات دیں تاکہ ہم اسے پبلک کریں، تاکہ باقی محکمے اس آپ کی مثال کو لے کے آگے بڑھیں. آپ کی تقریر زیادہ مؤثر بھی ہے صاحب. اصل اس کی ہمیں تفصیل نہیں دی گئی. آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ ہو یا اس وقت چیف جسٹس جناب مصطفیٰ مغل صاحب تھے. اچھا، یہ مختلف ججز کی مدت کے دوران مختلف لوگ تعینات بھی ہوتے ہیں، ریٹائر بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک معمول کی بات ہے. میرا خیال ہے جو کل سے جو جسٹس راجہ صداقت صاحب کے حوالے سے ایک پوری کمپین کی جا رہی ہے، وہ ایک منظم کمپین شاید اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے، ان کے مخالفین کو جو لوگ خوش نہیں شاید نہیں ہیں ان سے، کہ وہ شاید چیف الیکشن کمشنر نہ لگ جائیں، اس لیے ان کے نام کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس میں قصور کسی چیف جسٹس کا نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے آزاد کشمیر کی عدلیہ کے اندر جو تعیناتیاں ہیں یا جو پروموشنز ہیں، اس کے حوالے سے حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے، اس کو طریقہ کار کا تعین کرنا چاہیے. وہاں پہ کسی بھی فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی رجسٹرار ہے یا کوئی چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، کہ وہ ایک کمیٹی بنا کے جس کو مرضی تعینات کرتے ہیں. اس کے اوپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. لیجسلیشن اور ان لوگوں کو میری تو تجویز یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تعیناتیاں ہونی چاہیے. یہ حیران کن بات بھی ہوگی شہزاد راٹھور صاحب کہ ہائی کورٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں گریڈ 9 میں، وہ 3 سال 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ گریڈ 18 میں 19 میں. وہاں پہ جونیئر جو کلرک ہیں ان کو 5 سال میں سینئر کلرک بنتے ہوئے گریڈ 19 اور گریڈ 20 میں ہوتے ہیں.
آپ نے کبھی یہ سنا کہ کوئی اسٹینوگرافر گریڈ 19 میں ہے اور ہائی کورٹ کے اندر جو گریڈ 19 میں ہمارے ڈی سی صاحب نہیں ہوتے کئی بار. دیکھیں نا یہ بیسیکلی ہائی کورٹس کو جو قانون ساز اسمبلی ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جو آپ کو گیپ نظر آئے, جو سکم نظر آئے, جہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے کہ شاید وہاں پہ کر رہی ہیں تعیناتیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, ان کا ایک پورا طریقہ قانون ساز اسمبلی میں ایک پراپر اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہوگا تاکہ اس کی ایگزامپل کو لے کے باقی محکمہ جات بھی اپنی بھرتیاں کریں. اچھا عثمان طاہر, آپ کی طرف تو یہی سوال ہے کہ آپ نے بات سنی میاں وحید صاحب, محمد وحید صاحب کی, آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقرریاں ہوئی تھیں, اب ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا ایک سٹینس لیا, بڑا اچھا موقف لیا, اس سے میرا خیال ہے کہ عدالت کا ہمارا وقار بھی بلند ہوگا, تو آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جسٹس ریٹائرڈ صداقت رائے صاحب ایک بڑا برائٹ اپنا کیریئر جو ہے نا وہ لے کے ریٹائر ہوئے ہیں, اور پھر ان کے دور میں جو تقرریاں کی گئی ہیں, اب ان کا جو وکیل صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں شفافیت نہیں تھی. تو اس حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ کو یہ چاہیے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں, اس کے اوپر تحقیقات کریں کہ یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان کے دور میں, صداقت رائے صاحب کے دور میں, کیا یہ شفافیت ہے ان میں ہے یا نہیں ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اپنی جو رپورٹ ہے وہ پیش کرے گی چیف جسٹس ہائی کورٹ کو, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ واقعی اس میں کوئی کبات ہے یا اس میں کوئی لکونہ یا اس میں کوئی سکم رہ گیا. بجائے جیسے خالد رشید صاحب سن رہے ہیں, بجائے اس کے یہ کمیٹی میں چلا جانا چاہیے, اور وہ بھی کسی جج کی سربراہی میں قائم ہو, جج کی سربراہی میں ہو, رجسٹرار صاحب کی سربراہی میں ہو, کسی کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیں, اور اس میں ساری چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ تقرریاں جو ہیں یہ واقعی ان میں کوئی سکم رہ گیا ہے یا ان میں کوئی مشکلات کوئی پرابلم تھیں, تو اس میں ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جائیں یا اچھالا جائے, بلیم گیم کھیلی جائے. یہ تو ڈیٹا راٹھور صاحب دیکھیں نا, یہ ڈیٹا بیسیکلی آپ کو پچھلے 10 سال کا لینا پڑے گا. بالکل, کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ پچھلے 10 سال میں جو تقرریاں تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ کس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2017 والی بھی کھلی, 2017 بھی کھلنی چاہیے. میری اپلیکیشن ابھی ہائی کورٹ میں پڑی ہے, میری چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اپیل ہے جو ابھی موجود ہیں جسٹس سردار لیاقت صاحب, کہ ہماری اپلیکیشن ہائی کورٹ رجسٹرار کے پاس موجود ہے, آپ اس کے اوپر بھی کارروائی کریں. جو 2017 سے 2015 سے لے کے 2025 تک جتنے بھی ہائی کورٹ کے اندر تقرریاں تعینات ہوئی ہیں بطور, دیکھیں نا ہائی کورٹ کا مسئلہ کیا ہے, ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس انتظامی اختیار بھی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتظامی اختیار کے تحت تقرریاں تعیناتیاں جوڈیشری کے خود اختیار میں نہیں ہونی چاہیے, وہ تھرو پبلک سروس کمیشن ہونی چاہیے. لیکن پبلک سروس کمیشن کا جو حال ہے اس وقت سب کے سامنے, اگر یہی حال رہا تو اس میں پبلک سروس کمیشن تھرڈ پارٹی سے ہی کروانی تھی, این ٹی ایس سے کروانی تھی, لیکن نہیں ہوئی این ٹی ایس سے, پھر انہوں نے اپنا انٹرنل سسٹم تھا اس کے تحت کی تھی. اچھا اب ہم آتے ہیں جناب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو ریٹ ہے وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کے طریقہ انتخاب کے اوپر, کہ وہ بطور اسپیکر الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے وزارت عظمیٰ کا, اور اگر لڑیں تو یہ کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. اس پہ خواجہ کاشف میر صاحب آج اس کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں, اور عوام کو بڑی, بلکہ ہمارے کشمیری ڈائسپورا کو اس کے اوپر بڑی امید تھی. آج لوگوں نے سپریم کورٹ پہ نظریں لگائی ہوئی تھی, تو کیا ہوا آج, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ راٹھور صاحب, یہ چونکہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہائی کورٹ کے اندر ایک آئینی پٹیشن دائر کی تھی تقریباً 8-9 ماہ پہلے, وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا جو انتخاب تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا, اور ان کی نہالی کی انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی. تو ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر کیس اس رفتار سے نہیں چلا جس سے چلنا چاہیے تھا. تو وہ بالآخر ہائی کورٹ نے اس کے اوپر آخر یہ کیا کہ انہوں نے تمام ممبران اسمبلی کو نوٹسز جاری کر دیے. اب وہ ایک بہت لمبا پروسیس پڑ گیا تھا. تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے, یہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی پٹیشن دائر کی, جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ یہ جو وزیر اعظم کا جو انتخاب تھا چودھری انوار الحق نے بطور اسپیکر لڑا ہے, تو بطور ایک آئینی عہدے کے بطور اسپیکر وہ اپنا انتخاب خود نہیں لڑ سکتے تھے, پہلے استعفیٰ دینا چاہیے, انہیں پہلے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. یہ ایک انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اور بطور اسپیکر وہ اجلاس بھی نہیں بلا سکتے تھے, وہ پریزیڈنٹ نے بلانا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے دیگر جو ان کے جو کنسرن تھے ان کو اپنے ریٹ پٹیشن میں شامل کیا. تو وہ جو ریٹ تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر لگی ہے. آج اس کے اوپر سماعت ہوئی. قائم کام جو چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے خواجہ نسیم صاحب اور جسٹس رضا علی خان, انہوں نے اس کیس کی آج سماعت کی, اور اب جو اس کیس کی سماعت ہونی ہے, مزید نوٹسز حکومت کو جاری کیے گئے, ان کو جواب دینے کا مزید موقع دیا گیا, چونکہ حکومت کے جو, کیونکہ انہوں نے ایک اپلیکیشن یہ بھی دی تھی کہ ان کو نہ دیا جائے موقع جنہوں نے تاخیر کی ہے یا تاخیر کا باعث بنے. بالکل.
تو آج پھر یہ ہوا کہ جو سماعت ہوئی اس میں جو گورنمنٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے مزید وقت مانگا، تو سپریم کورٹ نے 27 اگست تک اس کیس کو مزید پینڈنگ کر دیا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور قانونی اور آئینی جو ماہرین ہیں ان کی بڑی اس کیس کے اوپر گہری نظر ہے، اور فاروق احمد صاحب مسلسل پیچھا کر رہے ہیں کہ چودھری انور اللہ کا جو انتخاب ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اچھا عثمان طاہر صاحب، میں بھی قانون کا طالب علم رہا ہوں. ایک قانون میں بڑی اصطلاح معروف ہے، مسلمہ بھی ہے، کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی کہ جو انصاف کی تاخیر ہے وہ انصاف سے انکار ہے. تو اس معاملے میں 8-10 مہینے ہو گئے ہائی کورٹ میں اسی ریٹ کو، اب سپریم کورٹ بھی تاریخ پہ تاریخ والا یہ صاحب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس پہ فیصلہ آئے گا، یا یہ 3-4-5 مہینے اور اسی طرح آگے چلے جائیں گے اور پھر اگلے ری الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی؟ مجھے فی الحال جو لگ رہا ہے حالات و واقعات سے مجھے لگ نہیں رہا کہ اس پہ کوئی جلدی فیصلہ آ سکے. دیکھیں پہلے جو چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے صداقت رائے صاحب، چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے یہ پٹیشن آئی تھی نا، صرف جیسا سردار تنویر صاحب کے کیس میں انہوں نے کیا، 2 لائنوں میں انہوں نے فیصلہ دینا تھا. انہوں نے سب سے پہلے رائے مانگی کہ بھائی آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ہے اس میں کیا ایک بندہ ایک عہدہ اسپیکر کا اس کے پاس آلریڈی ہے، وہ رکھنے کے بعد اگر وہ دوسرے عہدے کے لیے الیکشن لڑتا ہے تو وہ اس کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اہل نہیں ہے. تو جب انہوں نے رائے مانگی، رائے کے بعد پھر اس میں پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ مطلب یہ تو جان بوجھ کے ایک لٹکانے والی بات ہے کہ اس کو جی ڈیلے کرو، ڈیلے ٹیکس جو ٹیکس ہے یس اس کو کیا جائے. تو اگر اس کو میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جاتا، اگر صداقت رائے صاحب اس میرٹ پہ فیصلہ کرتے تو وزیر اعظم انوار الحق صاحب کہیں نااہل ہو چکے ہوتے 8-9 مہینے پہلے جب سے یہ اپلیکیشن آئی تھی. تو اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے بھی یہ اپیل درخواست ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر سنیں، اور جو آزاد کشمیر کا آئین جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک عہدہ رکھنے کے باوجود دوسرے عہدے کے لیے جو بھی آئین کہتا ہے ڈیفینیٹلی، مطلب لیکن آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے نا، تو پھر اس میں ڈیلے ٹیکسز کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس ڈیلے ٹیکس یہی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں دینا چاہتے، وہ انوار الحق کو مطلب ان کے اقتدار کو طوالت دے رہے ہیں. بالکل دیکھیں نا، عوام تو دیکھ رہے ہیں نا، عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کورٹس کیا کر رہے ہیں. تو کورٹس کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو آئین کہہ رہا ہے آزاد کشمیر کی عدلیہ کی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک ساکھ ہے، معیار ہے آزاد کشمیر کے عدلیہ کے فیصلوں پہ کبھی اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. اب اگر اس طرح کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے، اس طرح کی بات آئے گی تو پھر تو اس کے اوپر تنقید لوگ کریں گے نا. جب آپ ڈیلے ٹیکس کریں گے، تاخیری حربے اگر استعمال کرنا شروع کریں گے آپ، اور وقت کے اوپر فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ اس طرح تو ہوگا. اب دیکھیں اب اس کی اپلیکیشن آئی تھی 8-9 مہینے پہلے، چلو حد نہیں تو آپ 1 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ کر دیتے، ساری 2-3 مہینے میں 3 مہینے قانونی جو اب 9 مہینے کے بعد اس کو لٹکایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ طوالت دی جا رہی ہے ان کے اقتدار کو. اچھا کاشف میر صاحب، اب ہم بات کریں گے جو بھارتی جاسوس کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ہوا، FIR سامنے آئی ہے، چونکہ یہ معاملہ ایک بار پھر راولا کوٹ سے بھی، چونکہ یہ راولا کوٹ میں میرا خیال ہے جو بھارتی جاسوس گرفتار ہوا یہ عباس پور سے شفٹ ہوئے تھے، ان کا خاندان شفٹ ہوا تھا بھارتی فائرنگ کی وجہ سے. تو یہ کیا معاملہ کیا ہے اس میں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ کے اندر کوئی دراڑ پڑ رہی ہے، یا یہ انفرادی آپ کہہ لیں کہ انحراف ہے لشکر طیبہ سے، یا کیا، یا اس کا تعلق ہی نہیں ہے لبریشن؟ آپ کی کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب، آپ کو اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں جو مختلف جو مجاہد تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، جنگوں میں حصہ لیا تھا بھارت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں، تو ان کی یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی. بہت سے لوگوں کو 22-23 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. راولا کوٹ کی ایک مسجد میں مارا گیا، پاکستان کے اندر مارا گیا، اور کوٹلی میں 3-4 لوگ مارا گیا، شہید ہوئے تھے. تو وہ اب یہ جو راہ نے اپنے جو لوگ پلانٹ کیے ہوئے تھے ان میں سے مزید جو 3 لوگ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے گزشتہ تقریباً 1-1.25 ماہ کے دوران. ان میں سے آپ کو میں اپنے ذرائع سے خبر دیتا ہوں کہ ایک پولیس اہلکار بھی ہے جسے نصرآباد سے پکڑا گیا ہے ایویڈنس کی بیس کے اوپر. ایک شخص ہے جسے لیپا سے پکڑا گیا گزشتہ ماہ، اور ایک یہ وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق عبید جہانگیر کہ جس کا تعلق کوئیاں راولا کوٹ سے ہے. اور یہ جو عبید جہانگیر ہے یہ بیسیکلی یہ سردار قیوم نیازی صاحب کی فیملی. اچھا اس کا کوئی تعلق ہے لشکر طیبہ سے یا جماعت دعویٰ سے؟ دیکھیں نا، اس حوالے سے جو راولا کوٹ کے اندر جو لوگ جن تنظیموں کا حوالہ دیا جا رہا ہے،
تو میں نے ان سے بھی پوچھا اور اپنے دیگر سورسز سے بھی پتہ کیا کہ یہ جو عبید جہانگیر تھا اس کا جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں براہ راست بھی لشکر طیبہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی تھی، وہ اب صرف میرا خیال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہی آپریٹ کرتی ہے. جو جماعت الدعوہ ہے یا الخدمت ہے یا باقی کوئی تنظیمیں ہیں تو ان میں یہ کوئی ان کا کارکن نہیں تھا. لیکن ہوتا یہ ہے راٹھور صاحب کہ آپ کی کوئی مسجد ہے کسی بھی مسلک کی یا کسی بھی مکتبہ فکر کی، تو اس میں نماز کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی اوپن سرگرمی ہے اس کے لیے بھی کوئی آ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر پابندی نہیں کی جا سکتی. لیکن جو اصل جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو یہ دوں جو مجھے پتہ چلی ہیں کہ راولہ کوٹ میں جو پونچھ کے ضلعی امیر تھے ایک مجاہد تنظیم کے عامر ضیاء اور جو دوسرے تنظیم کے جو آزاد کشمیر کے جو امیر رہے رضوان حنیف، ان کی سرگرمیوں کے لیے اس بندے کو عائر رکھا گیا تھا، ان کی جماعت کی سرگرمیوں کے لیے رکھا گیا تھا اور بلاخر ان کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا کہ ان کو ٹارگٹ بھی کرنا ہے اسی عبید جہانگیر کو. تو اس کو پکڑا گیا. یہ انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے واٹس ایپ چیٹ سے لے کے تمام لنک ڈیولپ کیے. یہ بندہ کھائی گلا میں یا مختلف جگہوں پہ جہاں سے پیسے لیتا تھا ان کو بھی ٹریس کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے. اچھا یہ کوئی تعلق کسی جماعت سے یا کسی سے نہیں ہوتا. جو راگ کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا آزاد کشمیر کی کسی سیاسی مذہبی سماجی تنظیم سے تعلق نہیں ہو سکتا. جو اگر غدار ہے تو غدار کا کوئی دین مذہب علاقہ تنظیم راٹھور صاحب نہیں ہو سکتی، اور راہ کے لیے کام کرنا اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہو سکتی. میں اس معاملے میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا پولیس ہے یا آئی بی ہے جو دیگر جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ریکٹ کو پکڑا ہے. اس کے بعد بھی جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہیں کہ جو یہاں کی لوکیشنز دے رہے ہیں، یہاں کی سرگرمیوں کو دے رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، تو ان کو پکڑا جا رہا ہے. اور یہ ان کو اگر عبرت کا نشانہ بنایا جائے، چوکوں میں ان لوگوں کو لٹکایا جائے جو اس نوعیت کی غداری کرتے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں جس کو پکڑا گیا اس نے بلال مسجد جو تھی مظفر آباد کے اندر جو شوائی نالہ میں تھی اس کی لوکیشن تھی جہاں کے اوپر اس کو شہید کیا گیا، اور اس میں کچھ بزرگ اور کچھ جو عام جو شہری تھے نمازی تھے. یہ جو 6 مئی کو شہید ہوئے تھے یہ جو بنیان المرصوص وہ 6 مئی کو جو نشانہ بنی تھی، 6 مئی کو جو نشانہ بنی. اچھا اس کی لوکیشن اس نے بھیجی تھی، اس کی لوکیشن اس کے اوپر الزام ہے اس کو بھیجی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اداروں کی طرف سے ایک بڑا ٹارگیٹڈ بڑا اچھا آپریشن ہے. اس کو بالکل سراہ بھی جانا چاہیے. اس کو بھی ہم بنیان مرصوص 2 بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ آپریشن ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اسی کی ایک تسلسل لگ رہا ہے. راٹھور صاحب ایران کے اندر جو ہوا وہ وہاں کے غداروں کی وجہ سے ہوا. تو آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں راہ کے جو بھی ایجنٹ ہیں جو ایسے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنی عام جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کسی بھی طور کے اوپر نہیں بخشا جانا چاہیے. اچھا عثمان طاہر صاحب جیسے انہوں نے بڑی وضاحت کی خواجہ کاشف میر صاحب نے، جب یہ خبر سامنے آئی تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید لشکر طیبہ کے لوگ ہیں وہ بھارتی ایجنسی راہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن حقیقت اس کے قطعی مختلف ہے. کیونکہ لشکر طیبہ حافظ سعید صاحب یہ ہمیشہ سے ہی بھارت کے کٹر دشمن ہے. آپ بھارت کا میڈیا اٹھا لیں، آپ بھارت کی فلمیں اٹھا لیں، آپ بھارت کی جو حکمران ہیں سیاستدان ہیں ان کے بیانات اٹھا لیں، لشکر طیبہ ان کا سب سے بڑا حریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاک فوج سے بھی زیادہ لشکر طیبہ سے ڈرتے ہیں یا خوفزدہ ہیں. تو یہ ایک چیز کہ یہ ایسا نہیں مذہبی جہادی تنظیم ہے جن کے ساتھ کشمیری عوام کی ایک محبت اور ایک عقیدت ہے، اس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ایک گیم پلان کی گئی ہے. کوئی ایسی بات تو نہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب یہ بھارت کا ایک بڑا منصوبہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مذہبی جماعتوں کا اور جو عسکری پسند جماعتیں ان کا لبادہ اوڑھ کے ان میں گھس جائیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ فلانی عسکری جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور ہوتے یہ راہ کے فنڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ لشکر طیبہ کو واضح کرنا چاہیے کہ ہمارا اس لشکر طیبہ تو مطلب ایکس وائی زیڈ جو بھی جماعت ہے ان کا کوئی سیٹ اپ جس نام سے بھی موجود ہے، جو بھی سیٹ اپ ہے ان کو لشکر طیبہ جو زیادہ کشمیر سے وابستہ ہے ہمارے لیے تو قابل احترام، ہم تو محبت کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے تمام مجاہدین سے جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو سب سے پہلے آگے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب جو بھی تنظیم وہ چل رہی ہے جس نام سے بھی چل رہی ہے. تو اب انڈیا کی تو دیکھیں یہ سب سے بڑی کوشش یہی ہے اور ہر وقت کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو آزاد کشمیر کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اپنے ایجنٹ انہوں نے بھیج رکھے ہیں. بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں جو صورتحال ہو رہی ہے، کتنے بندے پکڑے گئے ہیں راہ کے.
اور اس طرح آزاد کشمیر کا ابھی لیٹسٹ جو سچویشن بن رہی تھی ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کے ان کو وہاں ڈالا جائے. ان کو بھرپور فنڈنگ کی جاتی ہے نا, پیسے دے کے ان لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور پھر لوگ یہ مخبری کرتے ہیں. اور جس طرح میر صاحب نے کہا کہ جو مسجد شہید کی گئی تھی مظفر آباد میں, اب اس کی لوکیشن انہوں نے بھیجی. اب یہ لوکیشن اگر اس نے اپنے واٹس ایپ سے بھیجی, سارا کچھ کیا ہے, تو جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ٹریس کر کے اس کو پکڑا ہے. تو اس میں سب سے مین بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ یا کوئی بھی جماعت ہے سب سے پہلے آ کے ان لا تعلقی کا اعلان کرے کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا یہ جماعت کا نام جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے, اور ملک دشمن عناصر کو پکڑنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیپلی مزید تھارولی تحقیقات کی جائیں کہ اس بندے کے ساتھ مزید کون کون سے نیٹ ورک جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, تاکہ ان کا کلا کما ان کا خاتمہ کیا جائے. کیونکہ یہ بھارتی جاسوس ہے, اس کا کشمیر کے جہاد کے ساتھ ممکن ہی نہیں. اس وقت تک جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس وقت تک ان سے جتنی معلومات تھی وہ ساری لی جا چکی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دیکھیں نا, اگر 2 لوگ پہلے گرفتار ہوئے, ایک جس میں ایک پولیس اہلکار بھی تھا, ایک لیپا سے بندہ الگ پکڑا گیا, اس کے علاوہ بھی شاید لوگ پکڑے گئے ہوں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی معلومات کے اوپر مزید آگے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں. بہرحال ہماری یہی جو ہے کہ اس کے اوپر ایک تو ہمارے جو حساس ادارے ہیں, خفیہ ادارے ہیں, ان کو زیادہ کڑی نگرانی, کڑی نظر رکھنی چاہیے, اور ان تنظیموں کو بھی اپنے سیٹ اپ کے اندر کڑی نظر رکھنی چاہیے لوگوں پہ, اپنے کارکنان پہ. اور جس طرح بھارت کوششیں کر رہا ہے, چونکہ ایک یہ بھی تاثر ہے خواجہ کاشف میر صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ فنڈیڈ ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لوگ یہ برملا دعوے کرتے رہے ہیں کہ جی بھارتی حکومت یا بھارتی ایجنسی آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, پیسے لگا رہی ہے. تو پھر یہ لوگ سامنے آئے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی نہیں تھی, بلکہ وہ یہ اس طرح کے لوگ, اس ٹائپ کے لوگ ہیں, تو زیادہ نظر رکھنی. اچھا, اب ہم بات کریں گے جو آج ایک بڑی خبر پاکستان کی, عمران خان کی 6 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے. 9 مئی کے متعلق 6 مقدمات ہیں, ان میں ضمانت ہوئی ہے. خواجہ کاشف میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور کیا وہ راہ ہو جائیں گے؟ آپ کے کیا اس کے اوپر سورس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب, جو عمران خان صاحب کو جو گرفتار جب کیا گیا تو وہ ایسے کوئی بہت سالڈ کیس نہیں تھے. کیس بنتے بنتے ہم نے دیکھا یہ 150 سے کراس کر گئے. اپنی نوعیت کا ایک یہ بالکل منفرد کیسز تھے کہ جو 150 سے کراس کر گئے. یہ کیس ایسے تھے کہ عمران خان جیل میں تھے اور عمران خان کا کانٹیکٹ نہیں تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ. تو پیچھے 9 مئی ہو گیا, پیچھے اور کچھ ہو گیا, اور جو جدھر ہوتا کوئی ٹائم میں واقعہ ہوتا اس کا کیس عمران خان. کیا سمجھتے کہ میرٹ پہ انصاف ہوا ہے؟ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اس حکومت کے دوران سپریم کورٹ کو بے اختیار کیا گیا, جس طریقے سے کہ سپریم کورٹ کو آپس میں آئینی بینچ بنا کے تقسیم کیا گیا, اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگایا گیا, اپنی مرضی کے بینچ بنائے گئے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک راٹھور صاحب صرف اگر اس کیس کو دیکھیں 9 مئی والے کیس کو, تو یہ کیس تھا بیسیکلی کہ سازش کس نے کی ہے. تو سازش کہا یہ جا رہا تھا جس کے اوپر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ یہ سازش کرنے والا عمران خان ہے. تو اس سے پہلے جتنے سازش والے کیس تھے جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کیے, تو انہوں نے سازش کی بنیاد کے اوپر ملزم کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا, انہوں نے تقریباً تمام لوگوں کو ضمانت دے دی. تو یہ اسی کا تسلسل تھا کہ یہ اسی کا تسلسل تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر ضمانت دینی ہی دینی تھی. نہ بھی دیتی تو سپریم کورٹ سے کون پوچھ سکتا تھا. دیکھیں نا, جو ابھی باقی جو کیس ہیں جن میں عمران خان جیل میں ہیں, وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس ہے یونیورسٹی کا کیس ہے, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, وہ القادر یونیورسٹی والا 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا, کیس عمران خان کے اوپر بن گیا. وہ سپریم کورٹ نے وہاں سے اٹھا کے گورنمنٹ کو دے دیا, گورنمنٹ اب ان سے دانش اسکول بنا رہی ہے. نہیں, وہ اس وجہ سے تو نہیں عمران خان کے اوپر کیس بنا جو کابینہ کے اجلاس میں بند رکھا گیا, اس کی وجہ سے منظوری ہوئی جو اس کی وجہ سے, اور وہاں سے جو پیسے عثمان طاہر صاحب چونکہ اس پہ اوپر بہتر چونکہ ان کی پاکستان کی سیاست پہ ہماری نسبت زیادہ نظر ہے. آپ کیا کہتے ہیں عثمان طاہر صاحب کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہیں, اس تناظر میں ہوا ہے یہ فیصلہ یا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ راٹھور صاحب, اگر عدالتوں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہوتے. آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر جو بنائے گئے ہیں,
اور ابھی تو 6 مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, ابھی بہت سارے مقدمات ہیں جن میں ان کی ضمانتیں ابھی ہونی ہیں. تو یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی خوشی کی ایک لہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ہو سکتی ہے خبر, لیکن ابھی مزید ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ میں قطعاً نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈیل کا حصہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ خبریں یہاں خاص کر یہاں وفاقی دارالحکومت میں بڑی گردش کرتی رہیں کہ دیکھیں جی وہ ڈیل ہو گئی, تو ڈیل ہوگی بہت جلد. آج ہمارے دوست راجہ بشارت صاحب بھی جیل میں جا کے ڈیالہ جیل میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے ملے ہیں, وہ جب ملیں گے تو بہت جلد جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور ہمارے تو ایک دوست نے یہ کہا جی کہ ان کو جلد جو ہے رہا کر دیا جائے گا, اور یہ طے ہوا ہے کہ وہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے. وہ آرام پرسکون سے اپنے بنی گالہ ہاؤس میں رہیں گے, جہاں مرضی ان کی نظر بندی جہاں وہ موو کرنا چاہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ نہ وہ عوامی اجتماعات میں اس طرح کی نہیں, ان بات کے کریں گے. صاحبزادے قاسم اور سلیمان نے آنا تھا, پھر وہ رک گئے, اب پھر یہ فیصلہ آ گیا. کوئی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی کنیکشن تو نہیں ہے, کوئی کڑیاں تو نہیں مل رہی. نہیں, اس میں کڑیاں اگر ملائی جائیں تو کڑیاں تو مل سکتی ہیں, لیکن فی الحال جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو باقی عمران خان کے بہت قریب رہنے والے ہیں, ان سے بھی آج دن کو ہماری بات ہوتی رہی کہ کیا اس میں کوئی ڈیل کا عنصر شامل ہے, کوئی اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے. انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. فی الحال یہ جو 6 مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں یہ تو ان کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ہوئی ہیں, لیکن میرٹ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت پہلے ضمانتیں ہو جانی چاہیے تھی, اور دیگر مقدمات میں بھی ہو جائیں گی. ایس پی آر نے تردید بھی کی ہے سہیل وڑائے صاحب کے کالم کے اوپر. بالکل سہیل وڑائے صاحب کا انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی والوں کے ساتھ کڑا جو ہے نا ان کا, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف صاحب ہیں فیلڈ مارشل صاحب, انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, کسی صحافی سے ان کی بات گفتشنید ہوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے فوٹوگرافس بھی آئے ہیں, فوٹوگراف تو انہوں نے شام لگائے ہیں وہاں پہ سہیل وڑائے صاحب نے, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا اور ان سے کوئی بات نہیں کی ہے اس حوالے سے. خبر کی سہیل وڑائے صاحب کو تیار رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکتی ہے. اچھا خواجہ کاشف میر صاحب, اب ہم آتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. گزشتہ چند روز سے عوامی ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو سیاسی جماعتوں کی اے پی سی کے بعد ماضرائی شروع ہوئی, بڑے سٹرکٹ موقف ان کا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا. دوسری طرف سیاسی جماعتوں نے بھی کہا کہ طاقت کا استعمال کریں گے ان کے خلاف, حالانکہ انہیں سیاسی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, ریاستی طاقت کا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو دیکھیں, ان کا میرا خیال کل اجلاس بھی ہے, چودھری یاسین صاحب کا موقف سے بالکل مختلف ہے. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی جو ہے نا حمایت کرتے ہیں, جبکہ دیگر جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ اس طرح حمایت نہیں کرتی, بلکہ وہ مین سٹریم سسٹم کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے. وہ جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے وہ بھی حکومت کے بیانی کے ساتھ نظر آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب عوامی ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہمیں جو ایک میچ ہوتا نظر آ رہا ہے 29 ستمبر تک, کیا اس سینیریو کیا بن رہا ہے؟ مطلب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ T20 ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا؟ T20 ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا. راٹھور صاحب یا سپر سکسز بھی راٹھور صاحب اب وقت بڑا کم رہ گیا. ایک تو جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی جس طرح سے ہمیں تیاری نظر آ رہی ہے مختلف شہروں کے اندر سرگرمیوں کی, وہ خاصی زیادہ تیز ہے. گزشتہ رات ہم نے سنوتی کے اندر ایک بڑا بھرپور قسم کا مختصر ٹائم کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ہم نے شو دیکھا, جس میں انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے 29 اگست کی سنوتی کے ایشوز کے اوپر. اس سے کچھ دن پہلے ہم نے دیرکوٹ کے اندر شو دیکھا. ان کی تیاریاں اپنی جگہ پہ بڑی زبردست ہیں. جو ان کے نکات ہیں 36 نکات پہ مشتمل ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, جن میں سے ایک ماجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ بھی ہے. لیکن ابھی میں نے ان کا گزشتہ روز جب چارٹر آف ڈیمانڈ دیکھا تو اس میں نے تھوڑا سا رد و بدل دیکھا. اس میں پہلے اشرافیہ کی مراحت کہیں نیچے تھی, اب میں نے دیکھا کہ ٹاپ 1 کے اوپر اشرافیہ کی مراحت ہے. اب موت پڑتی ہے جو بھی اسمبلی کے سابق ممبران ہوں یا پینشن والے یا موجودہ ہوں ان کو, کہ ان مراحت کے اوپر جب مراحت کے اوپر بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پورا کلب اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو مراحت لینی ہے. یہ 310 ارب روپے کا بجٹ ہے, یہ ہماری مرضی سے خرچ ہو کہ ہم نے کدھر کہاں پہ پار کر رہا ہے, کدھر ٹھیکے دینے ہیں, کدھر لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں دینی ہے, کدھر کس کو بھرتی کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو 29 سپٹمبر کی جو کال ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی, جس کا ایک جو بڑا جو ایجنڈا ہے وہ ماجرین کی 12 نشستیں, جس کے اوپر اسمبلی کے فورم کے اوپر بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا. جو ایک اسپیشل سیشن رکھا گیا تھا یوم آزادی کے اوپر, وہ یوم آزادی والا جو سیشن تھا وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ممبران اسمبلی کو گزر گیا.
اب دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیوں سے زیادہ توانا ہو کے سامنے آئی ہے. کیونکہ انہوں نے لوگوں کے مطالبات منوائے، سڑکوں کے اوپر نکالا ہے. اب وہ اور بھی منظم ہو کے سامنے آئے. اب وہ سیاسی جماعتوں کو خوف ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے. اسی لیے وزیر اعظم کی قیادت میں جو 2 روز قبل جو اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں تھی. باقی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ان سے نپٹیں، انہوں نے ہماری سیاست ختم کر دی، ہمارا نہیں. کاشمیر صاحب آپ جمنا ختم عوامی کر ایکشن دیا. کمیٹی کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں آ جاتے ہیں، یہی عوامی مقبولیت کے ذہن میں الیکشن میں آ جاتے ہیں، تو کیا پلدری کے عوام ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کو، سردار محمد حسین صاحب کو، مولانا سعید یوسف صاحب کے بجائے، ان تینوں کے بجائے سردار امان صاحب کو ووٹ دیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسا پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے راٹھور صاحب، میں نے اپنے ہوش میں اس طرح کی کوئی تحریک نہیں دیکھی، اور میں نے اپنے ہوش میں پاکستان کے اندر بھی انتخابات نہیں دیکھے کہ آپ کسی کھمبے ٹوٹی کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے لوگوں کو ٹکٹ دیے تو لوگوں نے ووٹ دے دیا. اب وقت بہت تیزی سے تبدیل ہو چکا ہے. اب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اس کے اندر لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، انہیں اپنے سے آگے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. نہ اب لوگ برادری کے چکر میں ہوتے ہیں، نہ علاقے کے چکر میں. جس تعداد پہ لوگ نظر آتے ہیں، اب یہ تو پہلا امتحان پڑے گا راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے اندر کہ یہ کیا آیا برادری کے امیدوار کو، ٹبر کے امیدوار کو، یا علاقے کے امیدوار کی بنیاد کے اوپر ہی ووٹ ملنا ہے، یہ ووٹ دیا جانا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سیاست میں براہ راست نہیں آئے گی، مجھے جہاں تک لگتا ہے. وہ ایک پریشر گروپ کے طور کے اوپر سامنے آئے گی، اور اگر انہیں آخر میں فیصلہ کرنا پڑا تو وہ کچھ آزاد امیدواروں کی غیر اعلانیہ سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اسمبلی سے لیکن اس سے میرا خیال عوام کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. جو وہی ٹبر سسٹم ہے، جو علاقہ سسٹم ہے، اس کے اوپر ابھی تک جو مجھے ماحول نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ جو بھی بیٹھے گا ہم نے اس کو سیک دیے رکھنا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں. ہم خود نہیں آنا چاہ رہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں یہی آئیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر لوگوں کو بھیجیں، بہتر نمائندوں کو بھیجیں. تو ہمیں کوئی اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. جو ابھی تک مجھے جو لگی ہے، جو فیلنگ مجھے نظر آئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، یعنی کہ وہ اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے، وہ اسی پریشر گروپ کی بنیاد پر لوگوں کے مطالبات دیکھیں نا ابھی تک وہ یا لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. پریشر گروپ کے طور کے اوپر انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت سے، وفاقی حکومت سے اور وفاقی اداروں سے مطالبات کیے، ان کے مطالبات مانے بھی گئے. اب جو 12 مہاجرین کی سیٹوں والا معاملہ ہے، یہ اس پہ ہم بات آتے ہیں. پہلے میں عثمان طاہر صاحب سے بات کر لوں. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جس طرح خواجہ کاشف نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، جو مظاہرے ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی براہ راست الیکشن میں جاتی ہوئی ان کو دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ یہ کسی بھی آزاد امیدوار یا کسی بھی امیدوار کی حمایت کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرائی آزاد کشمیر کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوگی؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہوگی. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، الیکشن ابھی الیکشن والے ہیں، اگر یہ مظاہرے کا راستہ شدت اختیار کرتا ہے تو اس میں جس طرح گزشتہ جو ان کے ہوئے تھے سٹرائکس ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی شدت آ گئی تھی، لوگ اگریسو ہو گئے تھے. تو اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی ہے، جس طرح مہاجرین کی 12 سیٹوں کے حوالے سے ایک بڑا جائز مطالبہ ہے، اور جو اشرفیہ کی مراعات ہیں واپس لینے کے حوالے سے یا ان کو کم کرنے کے حوالے سے ایک بڑا جائز مطالبہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. اتنے سالوں سے ہمارے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ کتنی مراعات ہیں. یہ اشرفیہ جو ہے، ان کی جو کور کمیٹی ہے اس میں کتنے لوگ، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے انہوں نے؟ کوئی اس بارے میں ان کے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں وہ کتنے کے ایجوکیٹڈ ہیں؟ ویسے نقاب نے کہا کہ ایجوکیٹ نہیں. اس میں راٹھور صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک عام بندے کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، تو وہ کتنی مراد لیتے ہیں، عوام کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے اور ان کی اپنی ذات کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پنڈی ہے نا، اس میں ویلی کا جو نمائندہ جاوید بٹ جس کو بھیجا گیا ہے، اس کی اہلیت اور اس کی ایجوکیشن کا پتہ کر لیں، اس سے بہت بہتر ہی ہوگی. بالکل ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایک ایشو اٹھا ہے کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کی جائیں. ٹھیک ہے، ختم کرنے کے لیے جس طرح تفصیلی رہی ہے کہ اب کیا ہے. دیکھیں نا، یہ لوگ بہت ساری دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر کی قانون سازی اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرتے ہیں، لیکن وہ قانون ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، ان کے ووٹرز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کا جو دائرہ اختیار ہے آزاد کشمیر کی پولیس کا، آزاد کشمیر کے اداروں کا، نہ ان کے ووٹرز کے اوپر ہے اور نہ
जो महाजर मेंबर असम्बली है उस तक या जो इलेक्शन करवाने वाले हैं उनके जी, ऊपर, जो इंतजामी मशीनरी होती है इलेक्शन करवाने वाली, उसके ऊपर भी लागू नहीं उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। तो फिर अच्छा, क्यों ना अब क्या किया जाए? काशिफ मीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं और इसके अलावा मखसूस नशिस्तें ख्वातीन की 5 नशिस्तें हैं, उलमा मशाइख टेक्नोक्रेट और ओवरसीज। अब क्या से पहले हम इन 12 नशिस्तों पे आते हैं जो इस वक्त ये मखसूस तनाज़ ये तो बराह रास्त इलेक्शन में इनके महाजरीन के लिए मखसूस है ना 12 नशिस्तें कि महाजरीन जो पाकिस्तान में मुकीम वादी और जम्मू के महाजरीन है इनके लिए ये मखसूस है 12 नशिस्तें। इसमें जो एक बड़ा सवाल राठौर साहब वो ये उठता है ना, वो ये उठ रहा है कि देखें एक ब्लैकमेलिंग का बड़ा टूल है पंजाब में हुकूमत तब्दील करने के लिए या हुकूमत बनाने और देखिए आज़ाद कश्मीर में एक जमात अगर मेजॉरिटी लेके आती है तो अगर पंजाब वो अगर आप देखें तो पंजाब में अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो ये चाहेंगे कि ये हमारी मशीनरी के ज़रिए इंतज़ाम जितनी नशिस्तें उनकी कोशिश होगी कि हमारी जमात को मिलें, तो फिर ये अवाम के वोटों का तो फिर कोई अहमियत ना रही ना। तो काशिफ मीर साहब आप बताएं कि क्या इनका तरीकाकार, मतलब ये जो इन नशिस्तों के हामी है हमायती जो कहते हैं कि ये नशिस्तें होनी चाहिए, उनका सबसे बड़ा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इन नशिस्तों का तल्लक बराह रास्त कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत और प्लेबिसाइड से, रायशुमारी से है कि जब वोट डाले जाएंगे अगर ये वोट आज़ाद कश्मीर असम्बली में शामिल नहीं होंगे पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरियों के, तो फिर उस वक्त इंडिया ये सवाल उठा सकता है, उस वक्त इकवाम मुत्तहिदा ये सवाल उठा सकता है, साहब ये तो उस वक्त ये सवाल उठा सकता है कि ये नहीं, ये वोटर नहीं उसमें नहीं उठता है। देखिए लाखों वोट हैं तो ये आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है वो एक अबूरी सेटअप है, उसमें जो लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं वो हक़ राय शुमारी जब होगी खुद इरादियत की तो उसमें वोट देने के वो अहल हैं। वो ये नहीं, ये डिसाइड हमने तो नहीं करना, नहीं हमने नहीं करना, हमने कि वोटर इसमें जवाब बनता ही नहीं है ना, इसमें जवाब नहीं बन रहा है कि अगर वो उन लोगों की नशिस्तें आप ख़त्म कर भी देते हैं तो जब हक़ खुद इरादत की रायशुमारी का वक्त आएगा जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी माजरीन हैं वो अपनी उस रायशुमारी में वोट दे सकेंगे। उनका स्टेट सब्जेक्ट में देखें वोट देने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है, स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। तो जो लोग भी पाकिस्तान के किसी से भी मुकीम आज तीसरी नस्ल में इनके वोट पे एतराज़ उठा है, हो सकता है 2 नस्लों के बाद स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि उनकी 5वीं नस्ल हो जाएगी जब उनके 150 साल 200 साल गुजर जाएंगे तो सवाल आएगा कि इनको बाशिंदा रियासत आपके सवाल को आसान करते हैं जी। गिलगित बल्तिस्तान इस रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जी, उसके लोगों को आज़ाद कश्मीर में वोट डालने का हक है, उनकी अपनी असम्बली गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है ना। क्या उनके पास स्टेट सब्जेक्ट है? हाँ उनके पास है स्टेट सब्जेक्ट, गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास रियासत बशिंदा है। राठौर साहब 1974 में उनका स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया था, ठीक है ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर तो हम मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने रायशुमारी के अंदर वोट देना है तो फिर हमें आज़ाद कश्मीर की असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए। अगर हम माजरीन की 12 नशिस्तों की अगर जिक्र करें फिर इनको भी देनी चाहिए, फिर हमें मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए जो पार के लोग हैं, जो जम्मू में है, जो लद्दाख में है, जो वैली में। बेशक उनको जिस तरह से भारत ने अपने कठपुतली इलाके के अंदर नुमाइंदगी तो दे रखी है, सीटें तो रखी हुई हैं, मुख्तस की हुई हैं, फिर मुख्तस कर देनी चाहिए। राठौर साहब इन 12 नशिस्तों का तहरीक आज़ादी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, इन 12 नशिस्तों का कोई ताल्लुक है या नहीं है ये बहस अलग है, लेकिन जो लोग इन नशिस्तों को रखने के हमायती हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि इनका ताल्लुक है। लेकिन एक सवाल मौजूद है, अब इस पे आते हैं ना बजाय इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन जिस तरह आपने कहा उस्मान ताहिर साहब के, ना ये लोग ना इनकी ख़ानदान ना जो इलेक्शन कराने वाले हैं इनके ऊपर आज़ाद कश्मीर के आइन और कानून लागू होते हैं। अगर इनका तरीक़ाकार तब्दील कर दिया जाए इंतखाब का, इनको असम्बली में जिस तरह सेनेट के इंतखाबात होते हैं, जिस तरह मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात होते हैं, तो तरीक़ाकार इंतखाब कर दिया जाए, सीटें बाकी रखी हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल, कितने सारे कश्मीरी हैं जो आपके बैरून मुल्क मुकीम हैं, आपके यूके उनके वोट दर्ज है ना, मेरे भाई 3 बैरून मुल्क हैं तो उनके और उनके पूरी फैमिली के वोट कोटली में हमारे वार्ड में दर्ज है। तो नहीं जो पाकिस्तान में मुकीम है उनके वोट भी दर्ज है। कहाँ पे? यहाँ पे हम लाखों की तादाद में ना, जी बिल्कुल। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए। यहाँ पे तो देखें ना, वैली के अंदर 30,000 वोटों के ऊपर 6 असम्बली की नहीं। अब यहाँ पे पिंडी में, चकवाल में, जो आज़ाद कश्मीर के बजट में से बोरिंग पंप आप लिस्ट निकालें,
کہ کھنا پل کی جو سڑک ہے یہ والی جو گلبرگ کے اندر گلبرگ کے اندر میرا خیال ہے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بور ہوئے ہیں بالکل کاغذوں میں پیسے نکلے ہوئے. تو انگلینڈ میں اب یہ ترقیاتی اسکیمیں جائے گی. لیکن پھر مثال یہی ہے نا کہ پنجاب کے اندر جہاں ہمیں پتہ ہے وہ لوگ وہاں کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، رہائشی ہیں، سارا تو گورنمنٹ آف پنجاب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نا. لوکل گورنمنٹ کے فنڈ جا کے آپ وہاں پہ لگائیں. اب ہمیں تو نہیں پتا کتنی اسکیمیں متعارف ہوئی مہاجرین کے نام کے اوپر. نہیں فنڈ لگتے نہیں ہے نا اپنا میر صاحب. پہلی بات ہے فنڈ لگتے نہیں ہے جو مہاجرین کے یہاں فنڈ نہیں لگتے ہیں. یہ لوگوں کے کھانے کا ایک ذریعہ ہے. فنڈز وہاں سے الوکیٹ ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور کاغذی کارروائی میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجروں کی کالونیاں بن گئی، ان کے لیے ہم نے یہ کام کر دیا، جبکہ آلریڈی پنجاب گورنمنٹ یا پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں وہ جو مقامی گورنمنٹ ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، وہ ان کو آلریڈی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو فنڈ وہاں سے آزاد کشمیر کے 1 لاکھ ووٹر کا جو ایم ایل اے ہے جتنا فنڈ اس کا ہے، یا 200 ووٹ لے کے جو مہاجر نشست کے اوپر آئے گا اس کا فنڈ بھی اتنا ہی ہے. نہیں وادی کی 6 نشستوں کے ووٹ کم ہے نا، جموں کی نشستوں کے ووٹ زیادہ ہیں، لاکھ ڈیڑھ لاکھ. حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں، آپ کوٹلی کے ہیں نا، کوٹلی میں مہاجر بستیاں ہیں جی بالکل موجود ہے نا، باغ میں بھی مہاجر بستیاں ہیں، ان کے ووٹ وہاں پہ بنے، ظفر آباد میں بھی مہاجر بستیاں ہیں. تقریباً یہ کہ 40-45 ہزار نفوس آزاد کشمیر کے اندر بستے ہیں. وہ لوگ کہ جو براہ راست متاثر ہیں، جن کو اے جے کے گورنمنٹ نے 2 مرلے جگہ بھی نہیں دی، خیمے تو انہوں نے لگائے ہوئے لیکن وہ جگہ ان کی نہیں ہے، مالکانہ حقوق کے پاس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اگر تو اسمبلی کی رکنیت دینی ہے تو پھر آزاد کشمیر کے میں ان مہاجرین کو 2 سے 3 نشستیں ان کو دیں، ادھر والی نہیں. جو 12 نشستیں ان میں سے صرف 2 یا 3 نشستیں مخصوص رکھیں کہ جو ممبران اسمبلی منتخب کرے، اس سے زیادہ انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، جو میری تجویز ہے. کم کر کے جن کے مہاجرین کی جو 12 ہیں ان کو کم کیا جائے، اور یہ نشستیں آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو مہاجر بستیاں ہیں، جو لوگ 89 میں مہاجر ہوئے، سب سے لیٹسٹ مہاجر وہی ہے نا راٹھور صاحب جی. یا آگے کچھ لوگ مائیگریٹ ہوئے، جب کارگل والی جنگ تھی اس دوران بھی کچھ لوگ مائیگریٹ ہوئے، 2002 تک لوگ آتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا مہاجرین کے اندر بھی تفریق ہے. کچھ لوگ جو مجاہد کے طور کے اوپر آئے ان کا سٹیٹس الگ ہے، جو جنگ لڑتے ہوئے آئے. جو لوگ اپنے خاندان لے کر گھر پر چھوڑ کے آئے، 65 میں 71 میں پورے کے گاؤں خالی کر کے ایک ساتھ آگے، ان کا سٹیٹس الگ ہے. قربانیاں گو کہ سب کی اپنی اپنی جگہ پہ قربانی ہے. لیکن وہ جو لوگ اکیلے آئے جہاد کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ ان کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ان لوگوں کو. نہیں آپ یہ چاہتے کہ جو 1 ارب روپے یہ کشمیری مہاجر لے رہے ہیں ان کو 1 ارب روپے نہ ملے، اور جو 310 ارب روپے ڈکار رہے ہیں وہ ڈکار. نہیں دیکھیں اس میں جو زیادتی کی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، آپ نے 33 نشستیں رکھ لی، اب مزید 4 اور نشستیں بنانے کے چکر میں کہ جی ہم ان حلقوں کو مزید چھوٹا کر کے نمائندگی دیں گے. دیکھیں راٹھور صاحب، یہ نشستیں زیادہ سے زیادہ میری تجویز میں 16 نشستیں ہونی چاہیے آزاد کشمیر سے. کل ملا جلا کے 22-23 نشستیں مخصوص ملا کے. یہ علماء مشاق کی کون سی نشست ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ بلکہ آپ اوورسیز کی جو نشستیں ہیں انہیں اضافہ کریں. یا تو آپ اوورسیز کی نشست میں اضافہ کریں. ایک نشست رکھی ہوئی اوورسیز کی آپ نے. ان کو چاہیے کہ مغرب کے لیے، یورپ کے لیے الگ نشست رکھے اور گلف کے لیے کم از کم الگ رکھیں. مثال کے طور پہ یہ جو اسمبلی ممبر ہیں اس وقت جو اوورسیز سے ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے اقبال ماؤ صاحب تھے، اقبال ماؤ صاحب کو تلاش کریں کدھر ہیں؟ وہ تو غائب ہو گیا. عمران خان صاحب جب تک وہ وزیر تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو وہ موجود تھے. اس کے بعد آج تک نہ ہمیں کسی اسمبلی میں نظر آئے، نہ پارٹی کی کسی سرگرمی میں نظر آئے. تو راٹھور صاحب یہ ڈرامہ جی اوورسیز سے نمائندگی، علماء سے نمائندگی، ٹیکنوکریٹ سے نمائندگی، یہ 5 خواتین کی نشستیں کس لیے ہیں؟ نہیں خواتین کی نشستیں اس لیے ہیں پاکستان میں بھی ہے. راٹھور صاحب آپ ان کی اہلیت دیکھیں، خواتین کی نمائندگی سے کیا ہونا ہے راٹھور صاحب؟ بات یہ ہے رول کس کا؟ جو منتخب ہو کے آئے اظہر صادق صاحب وزیر ہیں، سب سے بڑا محکمہ شاہرات کا، ان کا کیا رول ہے مجھے دیکھیں. ان کو حلقے کے اندر تو پریشر ہے نا، اس لوگوں نے پریشر تو ڈالا ہوا ہے نا. کیا ڈالا ہوا ہے پریشر؟ دیکھیں وہ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے منتیں ترلے کرنے پھر بھی جاتے ہیں نا. عام لوگوں کے تو یہ جو خواتین ہیں، یہ جو ٹیکنوکریٹ ہے، یہ منتیں ترلے نہیں کرتے. مطلب ان کو کیا لینا دینا؟ قیادت کی منتیں ترلے کرتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے. نہیں ٹکٹ لینے کے لیے یہ ساری خواتین خوشنودی کے اوپر آتی ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی پہ، کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کی خوشنودی پہ. ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک خاتون ہے اس پوری اسمبلی کے اندر، اس کا نام ہے نبیلہ ایوب، جو وکیل رہی ہے.
ایک پراپر پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ اسمبلی کے اوپر کبھی کبھار آ کے, وہ اسمبلی فلور کے اوپر کبھی آ کے گفتگو کرتی ہے, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اسمبلی کی نشست کو ناجائز نہیں گئی ہے. یہ باقی تو جو خواتین ہیں یہ انہوں نے تو تایاد اپنی اور اپنے خاندانوں کے لیے پینشن لگا دی ہے. ان سے پہلے والی خواتین بھی اسی طرح سے آتی جاتی رہی ہیں. چلے یہ تو الگ بحث ہے, اس کے اوپر الگ پروگرام ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا کاشف میر صاحب, بہت شکریہ راجہ عثمان طاہر صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی, بہت سارے پہلو ابھی بھی حل طلب ہے, خاص طور پر یہ جو مہاجرین کی نشستیں اور اب نیا پنورا بخش جو خواجہ کاشف میر صاحب نے اور راجہ عثمان طاہر صاحب نے خواتین نشستوں کے حوالے سے کھولا, اس پہ بھی بحث آگے چلتی رہے گی. آج ہم نے بات کی جناب راجہ شعیب ایڈوکیٹ بنام مجاز اتھارٹی کیس جو ہائی کورٹ میں تھا, اس کے وکیل محمد وحید عارف ایڈوکیٹ صاحب سے بات کی ہم نے. انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہائی کورٹ میں آج 43 تقرریوں کے اوپر سٹے آرڈر لگا اس کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہم نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے, فاروق حیدر صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کی, اور جو بھارتی جاسوس آج گرفتار ہوا اس کے اوپر ہم نے بات کی. ناظرین آپ کا کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.